اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف آیت نمبر 5 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں، نبی رسول، ان کی تعظیم ہر صورت لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ان کی تعظیم احترام اولین ہمارے اوپر اولین فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح پچھلے جو رسول ہیں سب کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کی تعظیم اور احترام ہم پر واجب ہے۔ اور پیغمبروں کو ایذا دینا، تکلیف دینا سخت حرام ہے۔ ان کو تکلیف دینا گناہ کا کام ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے نا، جب کوئی انسان پیغمبروں کو تکلیف دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ گویا اس کا دل جو ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو اصل ہدایت ہے وہ پھر اس کی جاتی رہتی ہے، تو پھر وہ شیطانی راستوں میں آ جاتا ہے، تو ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی بھی بات ہو، احترام، عزت، تعظیم اولین فرض ہے۔ اس کو ہر وقت خیال میں رکھنا ہوتا ہے، پھر بات کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یا قومی یعنی اے میری قوم، لما، کیوں مجھے توزوننی، توزو کا مطلب ہوتا ہے ایذا دینا، توزوننی مجھے، یعنی مجھے کیوں تم اذیت دیتے ہو، مجھے کیوں تم تکلیف دیتے ہو۔ وقد تعلمون، اور بے شک تم جانتے ہو، انی، کہ بے شک میں، رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ فلما زاغوا، پھر وہ لوگ کیا ہوا، ٹیڑھے ہو گئے، یعنی وہ عزت احترام کو دور کر دیا، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت احترام سے دور ہو گئے، یعنی عزت احترام نہ کرنے لگے، بلکہ ہم آگے دیکھیں گے کیا کیا انہوں نے کام کیے۔ تو وہ لوگ فلما زاغوا، پس وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ، پھر اللہ نے بھی ان کے دل، قلوبہم، ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ ازاغ اللہ، اللہ نے ٹیڑھے کر دیے، قلوبہم، ان کے دل۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم، لوگوں کو، فاسقین، فاسق لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فاسق نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں اذیت دیتے ہو، اور تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر کو تکلیف پہنچانے والا اپنے دل کو ہدایت کے صراط مستقیم سے ہٹا کر ٹیڑھے راستے پر لے آتا ہے۔ گویا رسولوں کو تکلیف دینا ایمان سے خالی ہونا ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مال غنیمت تقسیم کیا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے غصے کے آثار پائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبروں کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی ہدایت مل گئی اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر جاتا ہے یا پھر گیا ہے، تو اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کی تعظیم اور عزت جو ہے وہ کتنی اہم ہے کہ بندہ ہدایت سے پھر جاتا ہے اگر احترام عزت نہ کرے اور گستاخی کرے یا توہین کرے یا تکلیف دے، کیونکہ پیغمبروں کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کریں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے، آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے کچھ ملا کے کچھ اس کو اس طرح بیان کریں کہ وہ حقیقت حال بھی بدل جائے، تو آپ یوں سمجھیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اسی طرح دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، جانتے ہوئے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِی، مجھے تکلیف نہ دو، یا مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ جانتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، بنی اسرائیل انہیں زبان سے تکلیف دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر جسمانی بیماری کا الزام لگاتے تھے جو کہ ان میں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول یعنی اسی طرح یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیفیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیں۔ ذرا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے ان کو کہا کہ آؤ فلسطین پر حملہ کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم عمال کا قوم جو ہے فلسطین میں، ہم ادھر تو ہم نہیں جائیں گے، وہ کیونکہ بڑی طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے بڑی، وہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، آپ لڑو جا کے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی، تو پھر کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ جاؤ اور آپ کا رب، آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم بیٹھے ہیں ادھر ہی، اس طرح کہا انہوں نے۔ اسی طرح دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ کوئی بندہ مر گیا تھا، اس کا
اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، تو پھر وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم ملا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے گائے کا رنگ کون سا ہو، کتنی بڑی ہو، پھر وہ اس پر بوجھ لادا گیا ہو نہیں ہو، پھر مختلف قسم کے سوال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دیں۔ تو پھر وہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جواب لیتے رہے، تو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے سوال زیادہ کرنا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام بھی لگائے اور برا بھلا بھی کہتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑا کی پوجا شروع کر دی، تو وہ کتنا دکھ ہوا ان کو۔ اسی طرح راستے میں جب جا رہے تھے تو کسی کو دیکھا انہوں نے، اس کی بنی اسرائیل کی قوم نے، کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، بت کی پوجا کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دیں، ہم بھی اس کی پوجا کرتے رہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب مفت میں من سلوا ان کو مل رہا تھا تو وہ جو ہے جی وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس غذا سے تنگ آ گئے، ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے فرمائیں پھر وہ ہمیں وہ جو ہے سبزیاں بھی دے، پیاز بھی دے، فلاں، یہ مختلف قسم کی وہ چیزیں دے، تو یہ ہم اس کھانے سے تنگ آ گئے۔ اتنا بڑا دکھ مفت میں مل رہا تھا، تو اس طرح سے آج بھی مفت میں ملتا رہتا، آسمان سے گرتا رہتا، ان لوگوں نے وہ اس طرح کر کے وہ سارا بند کر دیا۔ تورات کو کتاب ماننے کے لیے انہوں نے کہا، جب تورات موسیٰ علیہ السلام لے آئے تو انہوں نے کہا ہم تورات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں جب تک کہ ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں۔ دیکھیں نا اس طرح کی باتیں کر، تو اس طرح مسلمان جو اس وقت کے جو یہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بڑی تہمتیں بھی لگاتے تھے اور بہت کچھ کہتے تھے، تو ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو، انی رسول اللہ، کہ میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو۔ تو انہوں نے تکلیفیں جب دیتے رہے، ان کو احساس نہ ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا، پھر وہ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی کہ تکلیفیں دیتے رہے، ان کو احساس تک نہ ہوا، سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے، تو پھر اللہ فرماتا ہے ازاغ اللہ، پھر قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے۔ کیسے ٹیڑھے ہوتے ہیں ابھی ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی قوم کی گمراہی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ خود اس شخص یا قوم کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو گمراہی پسند کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے اسباب فراہم کرتا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اور آپ کی مرضی ہے اچھا عمل کرو یا برا کرو۔ تو اچھا کرو گے تو اچھے اسباب فراہم ہوتے جائیں گے، برا عمل کرو گے تو برے اسباب فراہم ہوتے جائیں گے۔ جن جن راہوں میں بندہ بھٹکنا چاہے وہ راہیں اس کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ اس طرح سے انسان کو کیونکہ فریڈم آف چوائس عطا فرمایا ہے، تو بندے کی جو چاہت ہے، جو اس کی پسند ہے، بس اسی پر وہ چلتا جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ راستہ اس کا کھلتا جاتا ہے۔ ہر انسان کا، ہر گروہ کا، ہر قوم کا یہ اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے یا ٹیڑھے راستوں پر جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اطاعت و ہدایت کی راہ اختیار کرے تو اسے جبراً گمراہی اور نافرمانی کی طرف اللہ نہیں دھکیلتا، وہ خود جاتا ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس نے نافرمانی کرنی ہے تو اللہ اسے مجبور کر کے اطاعت و ہدایت کی طرف نہیں لاتا۔ انسان جس راستے کو اختیار کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اس کی چوائس ہے، پھر اسے وہ اسباب و ذرائع فراہم ہوتے جاتے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے راستے ہموار کرتے جاتے ہیں۔ اگر ٹیڑھی راہ پر چلتا ہے تو شیطان اور اس کی فوج اس کے لیے راستے کھولتی جاتی ہے۔ اچھائی اور برائی پر چلنے والا کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرتا ہے تو پھر اسے دے دی جاتی ہے۔ چور چوری کرنے جاتا ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے پھنسانا نہیں ہے، میں بس مجھے چوری جو ہے نا میرا کام یہ ہو جائے، اللہ سے وہ بھی توفیق طلب کرتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہر بندہ اپنے آپ کو چلاتا ہے۔
تو جس پر انسان کی یعنی توفیق الہی وہ ہے جس پر انسان کی ہر سعی، ہر عمل کے نتیجہ خیز ہونے کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر کوئی برائی کی توفیق چاہتا ہے تو اسے وہی دے دی جاتی ہے۔ جب وہ برے ٹیڑھے راستوں پر چلنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے بھلائی کو قبول کرنے کی صلاحیت بالکل کم ہوتی جاتی ہے اور پھر ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا، جب یہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، انہوں نے ٹیڑھی راہ اختیار کر لی، جب اس پر گامزن ہو گئے یعنی اب واپس آنے والے نہیں تھے، تو پھر ازاغ اللہ قلوبہم، پھر اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے وہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بندہ خود ہی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بندہ جو راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس راستے پر جانے دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں اسے آزادی دی ہوئی ہے۔ اور اللہ اگر گمراہ یعنی اگر آپ یہ کہیں اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر اللہ پر الزام لگاتے ہیں، تو پھر وہ حساب کتاب کا جواز ہی نہیں بنتا۔ تو اللہ نے بندے کو آزادی دی ہوئی ہے، اس لیے بندہ اپنی آزادی کے ساتھ پھر جس راستے پر چلتا ہے اس کے سامنے پھر اگلا راستہ برائی پہ چلتا ہے تو پھر آگے برائی کا، پھر آگے برائی کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ اگر وہ نیکی پر جاتا ہے تو نیکی کی اور بڑی اچھی منزلیں ملتی جاتی ہیں۔ جس راستے کو وہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ تو حتیٰ کہ اگر وہ گناہ کرتے ہوئے وہ اس کا دل گناہوں میں پھنس جاتا ہے، جب گناہ اس کو پسند آتے ہیں تو پھر وہ گناہ کو فسق کہتے ہیں، پھر وہ گناہ کی طرف اس کو لذت ملتی ہے، پھر واپس آنے کا دل نہیں کرتا، تو پھر اس کا نام بن جاتا ہے فاسق۔ تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آخر میں یہی فرمایا اللہ نے اس آیت میں کہ اللہ پھر جو فاسق ہیں واللہ اور اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم الفاسقین، جو فاسق لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ لوگوں نے خود اپنے لیے فسق نافرمانی کی راہ چن لی۔ اللہ ان کی چوائس میں دخل نہیں دیتا، پھر انہیں فسق میں نافرمانی میں جانے دیتا ہے۔ گناہ ایک دل پر سیاہ دھبا چھوڑتا ہے، جو بار بار گناہ کرے اور مختلف گناہ کرتا جائے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو بندہ خود سے ہی فاسق ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے اسے فاسق نہیں کیا، خود اس نے فسق و نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور اپنے دل میں جہاں ہدایت کا نور آنا تھا گناہوں اور فسق و فجور کی سیاہی سے اس نے خود ہی اپنی ہدایت کا راستہ بند کر دیا۔ اگر کوئی شخص ہدایت کے راستے کو پہچان لینے کے بعد بھی اسے اختیار نہ کرے بلکہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہنے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں کہ توبہ کر کے راہ ہدایت پر آ جائے۔ اگر توبہ کر کے مہلت کی حد گزار دے گا، گمراہی پر قائم رہے گا، تو پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور بندہ فاسق بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ پھر فاسق جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فسق و فجور سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے، ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔